تو اثر بعد ہم جمع ہے، یہ ان کی بات کا اثر ہے۔ چلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چاہیے ہوتا موت کو کوئی بہانہ ہے، چاہیے ہوتا موت کو کوئی بہانہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، جانتا سارا زمانہ ہے۔ چاہیے ہوتا موت کو کوئی بہانہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، جانتا سارا زمانہ ہے۔ بنا کر کوئی بہانہ موت آ جاتی ہے، بنا کر کوئی بہانہ موت آ جاتی ہے، اور آدمی کو اپنے ہمراہ لے جاتی ہے۔ کوئی کچھ کر نہیں پاتا، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی کچھ کر نہیں پاتا، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور بس صرف انا للہ کہتے رہ جاتے ہیں۔ سلام کوئی ہو موت سب کا مقدر ہے، سلام کوئی ہو موت سب کا مقدر ہے، سامنے اس کے ہار جاتا فاتح سا سکندر ہے۔ سکندر بھی ہار گیا نا، جس نے ایک عالم کو فتح کیا لیکن موت کے سامنے ہار گیا۔ ہر آدمی یہاں مسافر ہے، ہر آدمی یہاں مسافر ہے، مسافر کو گھر تو اپنے جانا ہوتا ہے، مسافر کو گھر تو اپنے جانا ہوتا ہے، بنا لے چاہے عالی شان کوٹھی اور محل، بنا لے چاہے عالی شان کوٹھی اور محل، قبر ہی بالآخر سب کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ انسان کی اصل مشت خاک ہے، انسان کی اصل مشت خاک ہے، اور خاک ہی میں اسے سمانا ہوتا ہے۔ آج وہ چلے گئے، کل ہماری بھی باری ہے۔ ہر آدمی کو وقت پر یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ میں نے ہمارے علی میاں شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان سے میں نے کئی عرصے پہلے بھی سنی تھی یہ بات، لیکن دوبارہ میں نے پھر اس کو تازہ کیا کہ میں پھر پوچھ لوں، تو میں نے قاسم چچا کے انتقال کے بعد ان سے پھر پوچھا کہ آپ نے جو بتایا تھا ذرا ریپیٹ کر دے، تاکہ صحیح مفہوم آپ کے سامنے آ سکے کہ وہ کیسے اس مسجد کے ممبر بنے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ جو ہماری مسجد ہے آپ جانتے ہیں 2 مکان مل کر بنائی گئی ہے، 70 اور 72۔ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں پرانے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ ان کو معلوم ہے پہلے کون سا مکان خریدا گیا، 70 نا، ہاں۔ پھر مجھے بتایا کہ 72 یہ خریدا گیا، اور 65,000 یہ رقم مقرر کی گئی کہ 65,000 میں وہ 72 نمبر کا مکان ملا کاؤنسل سے، لیکن شرط یہ تھی کہ کیش ادائیگی کرنی ہے اور 4 ہفتے میں کرنی ہے، برابر؟ ہاں،
کیش ادائیگی کرنی ہے اور 4 ہفتے میں کرنی ہے۔ الحمدللہ 4 ہفتے میں پوری رقم مجھے بتایا گیا کہ اسی علاقے سے ہو گئی۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ جو قبروں میں جا کر سو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جو بقید حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے۔ بڑی بات ہے کہ 65,000 پاؤنڈ کا کیش 4 ہفتے میں جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، اس کی ادائیگی کر دینا۔ تو اس کے لیے جو ذمہ دار حضرات تھے تو انہوں نے کوششیں شروع کی علاقے میں، اور نئے ممبر بنانا بھی شروع کیے، نئے ممبر بنانا شروع کیے۔ تو قاسم چچا بتایا گیا مرحوم کے کوئنٹری سے یہاں تشریف لائے تھے، وہ پہلے کوئنٹری میں ہوتے تھے، اور فوربگ روڈ پر ان کی رہائش تھی۔ تو علی میاں شیخ نے مجھے بتایا کہ وہ اور ایک صاحب غالباً اشرف بھائی حکیم کا نام لیا، کہ وہ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے، قاسم چچا کے پاس، اور جا کر کہا کہ ہم نئے ممبر بنا رہے ہیں مسجد کے، اور آپ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ممبر فی ادا کرے، فارم پور کرے، اور مسجد کے کیا بن جائے، ممبر بن جائے۔ کچھ گفتگو ہوئی، اسے میں نقل کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ راضی ہو گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ ہمیں 101 پاؤنڈ چاہیے، ممبر بننا ہے تو کتنے چاہیے، 101 پاؤنڈ۔ تو بڑے میاں نے 101 پاؤنڈ کا چیک لکھ کر دے دیا، اور اس طرح وہ مسجد کے کیا بن گئے، ممبر بن گئے۔ پھر یہ بتایا گیا مجھے کہ ان کو کچھ ہنر بھی آتے تھے۔ ان میں سے ایک ہنر تھا کہ وہ الیکٹریشین کا کام جانتے تھے، الیکٹرک کا، نیز پلمبر کا کام بھی جانتے تھے، پلمبرنگ کا، اور تیسرے نمبر پر بتایا کہ کچھ ستھاری کا کام بھی جانتے تھے۔ تو گویا کہ بڑے میاں آل راؤنڈرز ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ہنروں سے نواز رکھا تھا۔ تو ضرورت پڑنے پر بتایا گیا کہ جو کچھ آتا تھا ان کو، اس سے بھی انہوں نے مسجد کی خدمت کی۔ اور سب سے بڑی ان کی خوبی، جیسا میں نے جمعہ کے دن بھی آپ کو بتایا تھا، عرض کیا تھا، مسجد کو وقت دینا ہے، یہ بڑی خوبی ہے۔ اور آپ سب اس کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، بڑے میاں نے وقت دیا کہ نہیں؟ نہ صرف یہ کہ وقت دیا، بلکہ بھرپور وقت دیا، اور اسی کی برکت تھی مسجد کو وقت دینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی طویل کی، لمبی کی، ان کو بھی جینے کا بھرپور وقت دیا کہ جیو، خوب جیو۔ اور زندگی بھی دیکھیے، وہ کسی کے محتاج نہیں بنے ہیں۔ ہاں، بالکل اخیر میں وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں آئی تو ایک دن میں نے ان کو مذاق میں کہا بھی، میں کہ قاسم چچا چھلے آئی تو ہارو، باقی تمہارو مزاج ذرا غصہ وارو بھی میں کہ جھپٹی کاٹے تمہیں کوئی نہیں ہے، تو ہنسنے لگے۔ تو تندرست رہے ہیں، ہاں، بلکہ کیسی تندرستی۔ میں نے، جاوید بھائی بھی تھے، پتہ ہے نا آپ کو، اخیر میں ایک ملاقات یہاں ہوئی تو میں نے کہا قاسم چچا آپ زیادہ نظر نہیں آتے مسجد میں۔ تو انہوں نے 2 باتیں بتائی۔ تو ایک بات انہوں نے اس سے پہلے بھی مجھے بتائی تھی۔ میں نے کہا اب آپ زیادہ نظر نہیں آتے مسجد میں، اللہ اکبر، بڑی چیز ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے نکاح کا مقصد بیان کیا۔ ایک جگہ پر، ایک مقام پر قرآن کریم کہتا ہے
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہاں، قرآن کریم نے دو باتیں کی ہے، دو مقصد بیان کیے نکاح کے بطور خاص اس آیت کریمہ میں، کہ ہسبینڈ اینڈ وائف نکاح کے ذریعے سے دونوں کیا حاصل کریں؟ سکون حاصل کریں۔ اس میں وہ سب باتیں آ گئی کہ جس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ نے جو چیز انسان کے اندر رکھی ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہاں، رحمت اور مودت پیدا فرما دی۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت وہ ایک الگ چیز، لیکن جب بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، بڑی عمر ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں کیا بنا دیا؟ رحمت۔ ہاں، دونوں کو رحمت بنا دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک بات کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ ایک بڑی میاں کی عورت کا انتقال ہو گیا، بڑے میاں کی، تو بڑے میاں بڑے رو رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ کیوں روتے ہو، دوسری کر لینا ہے، کیوں روتے ہو، دوسرا نکاح کر لینا۔ تو کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرا نکاح کروں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ ماں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی ماں جس طرح بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، جس طرح ان کا خیال کرتی ہے، تو فرمایا مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، جانے والی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ جس طرح بچپن میں ماں بچے کا خیال رکھتی ہے، تو فرمایا کہ جو تابع فرما بردار شریف النفس عورت ہوا کرتی ہے، وہ بڑھاپے میں ہسبینڈ کا اسی طرح خیال رکھتی ہے۔ اور دوسری طرف بھی ہے کہ ہسبینڈ بھی اس کا خیال رکھا کرتا ہے اگر وہ تابع اور فرما بردار ہے۔ کوئی نہیں جانتا کس کو کس کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ ہاں، قاسم چچا کے کیس میں یہ ہوا کہ بڑے میاں صحت مند اور تندرست تھے ایک اعتبار سے، تو میں نے جب پوچھا کہ زیادہ وقت نہیں دیتے تو کہنے لگے، یعنی اخیر میں بالکل، تو کہنے لگے کہ گھر میں جو ہیں ان کو اب آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ انہوں نے مجھے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی کہ اب ان کو آنکھوں سے صحیح طرح نظر نہیں آتا، تو اس لیے میں چلا جاتا ہوں گھر پہ کہ کہیں وہ کچھ اس کو ضرورت پڑے، کچھ کرنے جائے، وہ گر نہ پڑے، تو اس کو میری ضرورت رہتی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس لیے میں چلا جاتا ہوں۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں، ہم سب مرد ہیں لیکن معافی کے ساتھ، عورتیں تو شوہر کی بڑی عمر میں خدمت کرتی ہے، بہت کم مرد ہوتے ہیں جو عورت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہاں، اس طرح جی جان سے خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، وہ معذور ہو جائے، اسے خدمت کی ضرورت ہو، تو یہ وصف بھی بڑے میاں کے اندر تھا، تو اخیر تک وہ تندرست رہے۔ اور مجھے بتایا کہ ان کے پاس تو کار بھی تھی اخیر تک، شاید مائکرا، اور اخیر تک چلاتے رہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے میاں کی بینائی بھی دیکھ ہے نا، چلا رہے، ابھی بھی کھڑی ہے۔ ہاں، تو وہ کہتے کہ وہ انشورنس ان کا پاس ہو جاتا تھا، گھر سے تھوڑا مہنگا ہوتا تھا، لیکن وہ گاڑی چلا کر ان کا بیٹا شاید لیٹن میں رہتا ہے تو کہاں کہ وہ لیٹن بھی جاتے تھے، یعنی کسی کی محتاجگی نہیں کہ کسی کو لے کر جانا پڑے، خود ڈرائیو کر کے جاتے۔ یہ سب اللہ کے گھر کی خدمت کی برکت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جانا یہ اس وقت کمال کی بات ہے
کہ جو ذمہ دار بنے ہیں مسجد کے خدام کی ضرورتوں کا خیال کرنا ان کا اولین فرض ہے۔ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہمارے ذمے تو مسجد کی خدمت مل گئی ہے، ہم ذمہ دار بن گئے۔ نہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ ہاں، یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر ہم نے مسجد کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی اور مسجد کے جو خدام ہیں ان کی بھی صحیح دیکھ بھال نہیں کی، یہ حقوق العباد ہے، یاد رکھنا۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں اور جو خدام ہیں ان کی ضرورتوں کا ویسا خیال نہیں رکھا گیا جیسا رکھنا چاہیے تھا، ان کے حقوق کی حقوق تلفی کی، یہ حقوق العباد میں آئے گا، یاد رکھنا۔ ہاں، اس لیے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ مسجد کی خدمت جہاں پر ایک نعمت ہے، رحمت ہے، ثواب کا کام ہے، وہاں پر یاد رکھنا حقوق العباد بھی عائد ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مسجد کو جہاں ضرورت ہو وہیں پیسہ خرچ کرنا۔ مسجد توڑ بھانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چل رہی ہے، اچھی حالت میں ہے، مرمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذمہ دار بن کر آدمی خواہ مخواہ قوم کا پیسہ اس میں ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی بھی اس کو جواب دے دیں۔ اپنا پیسہ خود کا آپ کو ڈالنا ہے، ڈالو، کوئی بات نہیں۔ اپنے جیب سے اپنی خون پسینے کی کمائیں ڈالو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد، یاد رکھنا۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حوالے کے ساتھ بتاؤں، بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی تھی کہ عثمان غنی کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی حکومت کے کام کو کر رہا ہے، کارندہ ہے، فرمایا نہ اسے میری نماز جنازہ پڑھوائی جائے اور نہ ان سے میرا کفن دفن دلوایا جائے، نہ غسل دلوایا جائے۔ حالانکہ اسلامی حکومت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن عام طور پر آدمی کے ہاتھ میں پاور آتا ہے، عہدہ آتا ہے، ساتھ میں دماغ میں فرعونیت بھی آتی ہے، ظلم، فرعونیت آتی ہے آدمی کے اندر، یاد رکھنا۔ شیطان یہ مسجد کے ذمہ داروں کا، مدارس کے ذمہ داروں کا اور ایسے جتنے ادارے ہیں جو اسلام کے نام پر چل رہے ہیں، دین کے نام پر چل رہے ہیں، ایک ہی جانب دکھاتا ہے کہ اللہ نے تو بو کرم એમ કે અમને મસ્જિદનો મોકો મળ્યો. મેં કે નહીં કરમ નહીં, આ મામલો છે ગરમ. اب تم دیکھو تم کیا کرتے ہو. اسی لیے تو اسلام میں عہدہ خود سے مانگنا، اس کی کوشش کرنا یہ پسندیدہ ہی نہیں ہے. حضور نے منع فرمایا بلکہ بد دعا دی. مفہوم ہے کہ جو خود سے عہدہ لینے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے فتاوی اردو زبان میں بھی چھپے ہوئے ہیں، گجراتی لینگویج میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہے. کچھ جلدیں اس میں، یہ تو ساری جلدوں میں ہیں، گجراتی لینگویج میں بھی، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، کہ مسجد کے ذمہ دار جو ہیں ان کو مسجد کے خدام کا خیال رکھنا ضروری ہے. مسجد کے پاس انکم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اور جو مسجد کے خدام ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے کوئی اور ہو، اور اس کی فیملی وہ دیکھا جائے گا کتنی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کتنے کھانے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہا ہے. اور مسجد کی انتظامیہ یا مدرسے کی انتظامیہ
باوجود اس کے کہ پیسہ ہے اسے اتنا ویجز اور تنخواہ اور پگار نہیں دیتی جس سے اس کا گزارا ہوگا. مسجد کے ذمہ دار کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے، بہت کم، پوری دنیا کی یہ حالت ہے. دوسری بات، قوم دے رہی ہے، تمہیں اپنی جیب سے نہیں دینا ہے، قوم دے رہی ہے. لیکن سوچو کہ جو ذمہ دار ہے ان کا دل نہیں کرتا دینے کو. میں سوچتا ہوں اگر ان کو اپنے جیب سے دینا ہوتا تو کیا کرتے؟ قوم کا پیسہ نہیں دیا جا رہا، ہزار بہانے بناتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور یہ ایک کتاب نہیں، آپ فتاویٰ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور میں آپ کو اسلام کا فلسفہ بتاؤں، یاد رکھو، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اللہ کرے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مالی طور پر، لیکن وہ کس طرح رولنگ کر رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تو فرماتے تھے، پتہ نہیں میں یہ جملہ بولوں کہ نہیں، فرمایا کہ قرآن کریم یوں کہہ رہا ہے 4 پارے میں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، کہ تم 1000 قنوت نازلہ پڑھ لو فجر کی نماز میں، دعا میں 1000 تم بد دعا کر لو، لیکن ان کے رفاہی کام، یہ بوڑھوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت اور معذوروں کی خدمت، ضرورت اور حاجت مندوں کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا ان کے یہ کام قنوت نازلہ تمہاری ایک طرف، ان کا بال بیکا نہیں ہوگا. وہ کر رہے. یہاں کیا قانون ہے ذرا سوچو. اور ہم مسجد کو کیسے رن کر رہے ہیں، ہم مکتب کو کیسے رن کر رہے ہیں، ہم مدرسے کو، دارالعلوم کو، جامعہ کو کیسے رن کر رہے ہیں. وہ دیکھو، ایک آدمی یہاں کام کرتا ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، اس کی تنخواہ آپ جان لو اتنی ہے، حکومت پوچھتی ہے آپ سے، اور اس کا گزارا نہیں ہوتا تو بقیہ رقم کون دیتا ہے؟ بیت المال دیتا ہے نا. ارے بولو، سب کو معلوم ہے نا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم نہیں جانتے. یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے ملک سے آئے، اپنی مرضی سے آئے اور تم ہنر سیکھ کر نہیں آئے، ہم کیا کریں؟ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تم جانو، تم پالو، تم پوسو، تم بڑا کرو. نہیں، جب تک بچے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کا NI نمبر نہیں آ جاتا، حکومت ہیلپ کرتی ہے، اتنا پیسہ، اتنی رقم دیتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ رقم ختم ہو جائے اور بچے نہیں، اتنا دیتی ہے، آدمی بچانا چاہے تو بچتی بھی ہے اور اس سے ہالیڈے پہ بھی جاتا ہے. انڈیا میں بھی بیچتا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی بیچتا ہے، ان کو سب پتہ ہے. لیکن وہ دے رہے. یہ اسلامی نظام ہے. یہ نظام نہ ہماری مسجدوں میں کام کرتا ہے، نہ ہمارے مدرسوں میں کام کرتا ہے، نہ ہمارے مکتبوں میں کام کرتا ہے، نہ ہماری اسلامی تنظیموں میں کام کرتا ہے. اس لیے جو رزلٹ آنا چاہیے، معاشرے میں جو تبدیلی آنی چاہیے، جو چینجز آنی چاہیے، وہ نہیں آتی. یہی وہ سسٹم ہے. دنیا بھر کے لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس ملک میں آنا چاہتے ہیں. بڑی بڑی لوری میں پیچھے گھس کر اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیل کر لوگ آتے ہیں. یہ اسلامی نظام ہے. پڑھو اپنی سیرت کو، پڑھو اپنے دین کو. لیکن ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں. دیکھیے مر صاحب، تمہاری مسجد میں نماز نہیں کہ 1 کلاک تمہارا خالی. مسجد کی انتظامیہ ایک نماز کا 1 گھنٹہ کاؤنٹ کرتی ہے، سب جگہ. میں سب کی بات کر رہا ہوں. اور پورا دن یہ بندھا ہوا ہے تمہارے لیے. اور ہماری نظروں میں اسلامی ڈگری کی قیمت نہیں ہے.
یعنی ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ اس نے اتنے سال جامعہ میں پڑھا ہے، دارالعلوم میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا، اس کی ڈگری ہے، عالم کی ڈگری، حافظ کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری ہماری ہی نظر میں ویلیو نہیں ہے، تو پھر اوروں کی نظر میں کہاں سے ہو؟ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اتنے سال وہ لگا کر آیا ہے۔ ارے ہم اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینا نہیں چاہتے، کیوں؟ کہ کھا ہے ہوں تو میں کہ تمہیں دیتا نہیں کہ کھائی تو پچھی کہاں تھی کھاوانا۔ یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہ دنیا، یہ پورے یو کے کا ماحول ہے، بلکہ پورے عالم کا ماحول ہے، آپ جا کر دیکھیے، اور یہ اللہ کی یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ مسجد کی اصل آبادی خدام سے ہے۔ ہم مسجد کی زیب و زینت میں، رنگ و روگن میں ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں اور اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ مسجد کے خدام کی ضرورت کو پورا کرنا ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آج بات آئی ہے، غالب مجھے اپنی تلخ نوائی میں کیجیے معاف، آج میرے دل میں کچھ درد سوا ہوتا ہے، ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ اسلامی بیت المال کا نظام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ ایک کتا بھی عمر فاروق کی امارت میں، اس کی حکومت میں بھوک سے مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عمر فاروق سے اس کا سوال کرے گا۔ انسان نہیں مرتا، کتا کہاں ہے؟ کس کو کہاں ہے؟ کتے کی مثال دیے جو نجس ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز سیکھنے کی ہے، ذمہ دار بنو تو علماء سے، بزرگوں سے سیکھو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوگی، اور یہی حال میں ائمہ کرام سے بھی کہوں گا، مسجد کے خدام سے بھی، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں دیکھیں، وہ بھی سیکھے، وہ بھی بزرگوں سے پوچھے کہ ہمارے کیا تقاضے ہیں۔ لیکن آج ہماری مسجد بھی اس طرز پہ نہیں چل رہی جس طرز پہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں، ہمارے جو گاؤں ہیں ہماری طرف ہیں، کتنی زمینیں ہمارے باپ دادا کیا کر کے گئے؟ وقف کر کے گئے، لاکھوں روپے بینک میں پڑے ہوئے، لیکن وہاں نہیں دیں گے۔ پتہ نہیں یہ خزانے کو جمع کر کے کیا کرنا ہے۔ اور دیکھیے، جتنا ایک فرشتہ روزانہ، حضرت شیخ نے بھی نقل کیا ہے مفہوم ہے، یہ اشرف بھائی کیا بولتا ہے، جو خرچ کرے اس میں برکت ہو اس کے۔ اور دیکھیے میں نے ابھی کہا 72 مکان ایک ہفتے میں 65,000 ضرورت پڑی ہو گئے نا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یوٹیوب پہ آپ جا کر سرچ کرنا، مجیب الرحمن شامی ٹاک وتھ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ انٹرویو ہے، موجود ہے، آپ دیکھ لینا۔ اس میں بڑی یونیورسٹی کی طرح بنایا ہے کراچی میں، دارالعلوم کراچی، آپ جا کے کبھی زیارت کرنا، بڑا شاندار جو ہے وہ دارالعلوم ہے۔ حضرت نے اس میں فرمایا کہ ہمارے یہاں دنیا بھر میں کوئی سفیر ہمارے دارالعلوم سے چندہ کرنے نہیں جاتا، کوئی سفیر نہیں جاتا، اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ فرمایا کہ ہر سال ہم 2 کام کرتے ہیں، ایک مہنگائی کا الاؤنس، کہ مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے، فرمایا نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مطبخ میں کام کرنے والا کارکن، اس کی تنخواہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، وہ بڑھاتے ہیں۔ ایک تو اس طرز پہ بڑھا، کس پر؟ مہنگائی۔ دوسرا، ہر سال ویجز بڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک بھی دنیا میں ہمارا سفیر چندہ کرنے نہیں جاتا، اور ہر سال ہمارا بجٹ کیا ہوتا ہے؟
اوپر سے اوپر جا رہا ہے. فرمایا کہ جتنا ہم خدام کی تنخواہ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی چندہ بھیجتا ہے. چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، چھوٹا سا دارالعلوم نہیں ہے، بڑا دارالعلوم ہے، دارالعلوم کراچی مفتی تقی صاحب کا. فرمایا ہر ایک کا. اس لیے بھائی اس کے بھی تقاضے ہیں. لیکن قاسم چچا کو ماشاءاللہ کہنا پڑے، میں نے تو کبھی اتنے سالوں میں کسی مسجد کے خادم کی بے عزتی کر کے ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے بے عزتی کی. اور میرے ساتھ تو تعلق تھا، کبھی بھی جو ہے اس طریقے سے وہ پیش نہیں آئے، ہمیشہ اچھی طرح اور محبت سے جو ہے وہ پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے موت بھی کتنی اچھی نصیب فرمائی. عید کا دن کس کا دن ہوتا ہے؟ انعام کا دن ہے نا. عید کا دن انعام کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں میری میزبانی کرو. آج روزہ رکھنا ثواب نہیں، گناہ کا کام. اور اللہ نے بڑے میاں کو کس دن بلایا؟ میزبانی کے دن بلایا ہے، میزبانی کے دن بلایا، انعام کے دن اپنے پاس بلایا. اور جب ان کو مسجد کے سامنے فلیٹ ملا تو میں نے بڑے میاں سے کہا، میں کہ قاسم چچا آ تمہیں اللہ نہ گھرنی ہوں کہی رہی خدمت کہی رہی وقت آئی پو تو اللہ تعالیٰ اوے تمونے تے وقت نہیں آئے ہو کہ مسجد تھی اوے دور جاہے مسجد نہیں آوا ہے بالکل مسجد نہ پاہے گھر آپ ہی فلیٹ آپ ہی دی تو ہے تاکہ وہ یہاں آ جا سکے. تو بڑے میاں نے بہرحال بڑا کام کیا. تو میرے بھائیو یاد رکھو ذمہ داری جو ہے وہ آئے اللہ کے یہاں، اس کی بھی جواب دہی ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے گھر کا کام کر رہے اللہ نہیں پوچھے گا. نہیں، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے، میری بھی پوچھ ہونی ہے، جو خدام ہے، جو ائمہ ہے، جو دوسرے آزاد ہے، سب کی پوچھ ہونی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اسلام جس طرح تعلیم دیتا ہے، دین تعلیم دیتا ہے، ہم کم از کم اپنی جو ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے نام پہ چل رہی ہے، اسلام کی طرف منسوب ہے، اسے تو اسلامی طرز پہ چلائے. تو ایک تو یہ خوبی تھی ان کے اندر. دوسری بات دیکھیے، جہاں ضرورت پڑی بڑے میاں نے اس میں حصہ لیا. سینٹر کے بھی اس بھائی کو معلوم ہوگا، وہ ایک زمانے میں ممبر رہے ہے نا قاسم چچا. جب ضرورت پڑی سینٹر میں بھی ممبر رہے. پھر ہماری جو نارتھ لنڈن مسلم ہاؤسنگ ایسوسیشن جو ہیں اس کے اندر بھی ضرورت پڑی، اس کے بھی جو ہیں وہ ممبر رہے. اور کئی سالوں سے ڈابھیل میں جو ہاسپٹل ہے گارڈی ہاسپٹل ہے اس کا بھی وہ چندہ کرتے رہے. اور مجھے احمد علی بھائی نے بتایا، ہم قبرستان سے جب آ رہے تھے، کہ بڑے میاں کو اتنی فکر تھی ہسپتال کا جو چندہ کرتے تھے. اب تو ان کو بھی معلوم تھا. میں نورانی بھائی جب ان کو ہسپتال میں دیکھنے گئے تو وہاں پر ان کے دونوں بیٹے بھی موجود تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب اوے تو ختم تھے یو ایم کے، اوے ختم مرو ٹائم ایم کے بس اوے مرو ٹائم ایم کے ختم چھے. ان کو پتا تھا کہ اب وقت گزر چکا ہے، لیکن اتنی فکر احمد بھائی نے بتایا کہ وہ لقمان کو اور دوسرے کا نام لیا، ان کو بتاتے تھے کہ جو فلانا نو گارڈی ہاسپٹل نو چندو آولو نہیں ملے ہے دیکھیں فلاں کا چندہ نام لیے، فلاں کا آیا نہیں ہے. میں نبی رہوں تم چندہ لینا ان سے، ابھی ان کا جو ہے وہ چندہ نہیں آیا. یعنی اتنی فکر اس میں ان کو کیا ملنے والا ہے. لیکن نہیں، تو وہ کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑے میاں کی زندگی دیکھی عجیب و غریب. ڈاکٹر تک کو انہوں نے جھٹلا دیا ان کی زندگی نے. کیا مانا؟ بہت سال پہلے ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ابھی تمہارا ٹائم آ گیا، اب آپ چند دنوں کے کیا ہے مہمان ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد بڑے میاں نے 40-50 سال اور جیے، تب منع کر دیا تھا. ہاں ڈاکٹر کو اشرف بھائی کہہ رہے قبر میں پہنچا دیا، واقعی ہیں، لیکن وہ رہے. تو پتہ چلا زندگی اور موت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اپنے تا کہنے کہ جنہیں اللہ راکھے تینے کون چاکے ہیں، جنہیں اللہ راکھے تینے کون چاکے.
تو یہ سب رفاہی کاموں کی، مساجد کی برکت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے حضور سے بھی رفاہی کام کروائے گئے۔ رفاہی کام سمجھتے ہو؟ سوشل ورک، خدمت، سوشل ورک۔ نبی سید الانبیاء ہے، نبوت سے پہلے یہ کام کروائے گئے۔ اور جو یہ کام کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، بخاری شریف میں روایت ہے بالکل شروع میں، اور حضور نے آ کر کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 5 کام گنوائے حضور کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ 5 کے سوشل ورک ہے وہ سارے، جس کو مولانا الطاف حسین حلی نے یوں منظوم بیان کیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے اور پرائے کا غم کھانے والا، بد اندیش کے دل میں بھی گھر کرنے والا، ضعیفوں کا ملجا اور یتیموں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو سب کیا کام کرتے تھے؟ یتیموں کا خیال، مظلوموں کا خیال، مہمان نوازی، برا کرنے والوں سے اچھا سلوک، یہ سب کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفاہی کام کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان اس میں پیچھے ہیں، غیر قومی رفاہی کاموں میں آگے ہیں، پھر ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ارے یہ اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ نبیوں سے اللہ نے کام کروایا، یہ رفاہی جو ہیں وہ کام حضور سے لیا، یہ سب کام ہمارے کرنے کے تھے جو اور کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ ہسپتال کا کام بھی کیا ہے؟ رفاہی کام ہے، اور بڑے میاں نے جاتے جاتے بھی ہسپتال کا خیال جو ہے وہ رہا۔ بہرحال وقت ہوا ہے اب تو اس لیے اپنی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ اور گفتگو کریں گے۔ 1-2 باتیں مزید جو ہیں ان کے تعلق سے کہہ دوں۔ علماء نے لکھا ہے انسان کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی پہلوان ہو، ہر اعتبار سے طاقتور ہو، مال، جان، باڈی، جسم، ہر اعتبار سے 2 موقع پر ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 موقع پر وہ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جب اپنی لخت جگر، نور نظر، اس کو کسی اور کی نظر کرنا ہو، بیٹی کو بیاہ نہ ہو، اس باپ سے پوچھو کیا گزر رہی ہے، جس نے بچپن سے پال کر، پوس کر، محبت سے بڑا کیا، آج کسی اور کے حوالے کر دینا ہے اس وقت آدمی بڑے سے بڑا طاقتور اور پہلوان وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے تو وہ اندر ہی اندر رو رہا ہے۔ ماں تو رو کے دل ہلکان کر لیتی ہے، باپ کی محبت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر رو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا موقع، جب باپ کے سامنے بیٹا یا بیٹی کا جنازہ اٹھے اور اس باپ کو بیٹا یا بیٹی کے جنازے کو کندھا دینا پڑے، اور میت باپ کے کندھے پر ہے بیٹے یا بیٹی کی، کہتے ہیں دنیا میں اس سے وزنی اور بھاری چیز کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوتی، اس کا دل جانتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ قاسم چچا کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک لوتی ہے نا، اس کا بھی ان کے سامنے کیا ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا نا، اس کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا۔
لیکن بڑے میاں کی زندگی آپ دیکھیں ہیں. داغ دہلوی نے ایک شعر لکھا ہے، اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں ہم سب اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ چین و سکون نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بڑے ہمت اور حوصلے والے کا کام ہے کہ اس کے بعد بھی ہنستے ہوئے زندگی گزارے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، رضا بر قضا. ہاں، جس کو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا وہ دو چیزیں. تو ایک داغ کا شعر سنو اور پھر جوہر کا، کہ جو جوہر اللہ تعالیٰ نے مرحوم میں رکھا تھا. داغ دہلوی نے لکھا ہے، دل اس مزاج کا پروردگار دے، دل اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج و غم کی گھڑی کو بھی خوشی سے گزارے. اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. ہاں، تو ذرا اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر دیکھو، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتا ہے. جو کچھ کہا سنا گیا، بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.